بیت المقدس 3 مذاہب کی مقدس جگہ ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ دوم، عیسائیوں کے لیے یسوع کی جائے ولادت اور یہودیوں کے لیے ہیکل سلیمانی۔ شروع کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جن کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے۔ اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ، یہ لقب حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے تو آپ کو حکم ہوا کہ اپنے تمام خاندان یعنی آل یعقوب کو مصر بلایا جائے اور مصر کی سرزمین کا ایک مخصوص حصہ ان کے لیے مختص کیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے جاری کیے، اور یوں اس سرزمین کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام کے لقب سے اسرائیل پڑ گیا، جسے آج یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی نسل سے کم و بیش 70,000 انبیاء کرام آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہودا کی نسل آگے بڑھی تو اس سے آنے والے تمام اسرائیلی یہودی کہلائے۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا۔ جب فرعون نے مصر کی زمین یہودیوں کے لیے تنگ کر دی تو بنی اسرائیل کو مصر سے نکلنا پڑا۔ اسی دوران بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بہت کرم نوازیاں بھی کیں، جس میں من و سلوہ، چشموں کی بہتات اور مچھلیوں کے شکار کا ذکر بھی قرآن پاک میں ملتا ہے، اور وہیں ہمیں ایک گائے کا ذکر بھی ملتا ہے، اور یہ گائے آج بھی یہودیوں کے نزدیک مقدس مانی جاتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب جالوت کو ہرا کر اس سے تابوت سکینہ حاصل کیا تو یوں بنی اسرائیل نے انہیں نبی تسلیم کر لیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس صندوق کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل تعمیر کروایا، جو ان کی زندگی میں تو مکمل نہیں ہو سکا۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے اس کو مکمل کروایا۔ اسی دوران میں آپ کی بھی وفات ہو گئی، اسی وجہ سے اس ہیکل کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ بعد ازاں بادشاہ بخت النصر نے اسرائیل پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو بھی گرا دیا، اور تابوت سکینہ بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ سیپرس دی گریٹ نے دوبارہ یہ شہر حاصل کیا، یہودیوں کو دوبارہ یہاں آباد کیا، اور تابوت سکینہ کو بھی واپس لایا گیا۔ ہیکل سلیمانی ایک دفعہ پھر تعمیر کیا گیا۔ پھر وقت گزرا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوئی، جس کو نعوذ باللہ یہودیوں نے دجال، ناجائز اور کیا کیا لقب دیے۔ یہاں سے یہودیوں میں 2 قومیں الگ ہوئی، ایک یہودی اور دوسرے عیسائی۔ یہودیوں نے یہ سازش کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ اس کے بعد یہودیوں اور عیسائیوں میں کئی چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئیں۔ پھر عیسائی رومی بادشاہ ٹائٹس نے اس شدت سے یروشلم پر حملہ کیا کہ اس پورے علاقے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ہیکل سلیمانی کو گرا دیا گیا، جس کی صرف ایک دیوار اس وقت اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، جسے دیوار گریہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں یہودی جا کر توریت کی تلاوت کرتے ہیں اور گریہ جاری کرتے ہیں، یعنی بہت زیادہ زور سے روتے ہیں۔ تابوت سکینہ بھی نہ جانے کہاں غائب ہو گیا ہے۔ ٹائٹس کے حملے کے بعد یہودی آخری نبی کے انتظار میں تھے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا ان سے وعدہ تھا کہ انہیں پھر عروج بخشا جائے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہیکل سلیمانی کی 3 دفعہ تعمیر ہوگی، جو کہ 2 دفعہ ہو چکی ہے۔ یہودی اپنے مسیحا اور آخری نبی کے انتظار میں تھے کہ ٹائٹس کے حملے کے ٹھیک 500 سال بعد نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہاں یہودیوں کو یہ جھٹکا سا لگا کہ سارے نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں، تو آخری نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کیوں کر آ گئے، اور انہوں نے ایمان لانے سے بالکل انکار کر دیا۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے وہ بھی انبیاء ہی کی نشانی تھی کہ اس ہیکل سلیمانی کو بیت المقدس کا نام دے دیا گیا۔ اسلام کے آغاز میں یہودیوں کو
قائل کروانے کے لیے بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم ہوا، کیونکہ یہودی بھی اس طرف منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ تو 17 ماہ بعد ہماری عبادت کا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف موڑ دیا گیا، کیونکہ مسلمانوں کا شروع سے قبلہ اول وہی رہا ہے جس کو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ یوں وقت گزرتا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں اسرائیل یعنی یروشلم میں عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ بیت المقدس ہی کے احاطے میں انہوں نے گرجا گھر تعمیر کیا ہوا تھا۔ عین تابوت والی جگہ پر وہ گند پھینکا کرتے تھے۔ یروشلم کی فتح کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں گئے تو عیسائیوں پر برہم ہوئے۔ وہاں صفائی کروا کر مسجد تعمیر کروائی اور قرآن مجید میں موجود معراج والے واقعے کی نسبت سے مسجد کو مسجد اقصی کا نام دیا گیا۔ یہودیوں کی دیوار گریہ بھی اسی احاطے میں موجود تھی، تو زائرین کی حیثیت سے انہیں بھی آنے کی اجازت دی گئی۔ خلافت عباسیہ تک یروشلم ایک مسلم شہر رہا۔ اس کے بعد عیسائیوں نے دوبارہ یروشلم پر حملے کر کے اس پہ قبضہ کر لیا۔ صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کے خلاف 50 سے زیادہ جنگیں لڑی تو بیت المقدس دوبارہ حاصل کر لیا۔ پھر 700 سال تک یہ خلافت عثمانیہ کے زیر تسلط رہا۔ یہودیوں کو بھی دیوار گریہ پر تک جانے کے لیے اور اپنے مذہبی اقدامات کی اجازت تھی۔ یہودی آہستہ آہستہ پھر سے یروشلم میں آباد ہونا شروع ہو گئے۔ اسی دوران انہوں نے کئی بار خلافت عثمانیہ کے سلطان کو پیسوں کے عوض یروشلم انہیں سونپنے کا لالچ دیا، لیکن ناکام رہے۔ اور پھر دوسری جنگ عظیم میں عیسائی سپاہی ہٹلر نے چن چن کر یہودیوں کو مارا۔ تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کا قتل عام ہوا اور یہ در بدر بھاگنے پہ مجبور ہو گئے۔ اسی دوران انہیں یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ انہیں اب خود اپنی جان پہچان بنانی ہے۔ یہودی یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ان کا آخری مسیحا اب دجال ہوگا، جس کی بدولت پوری دنیا میں دوبارہ ان کا بول بالا ہوگا۔ اسی دوران انہوں نے برطانیہ سے ساز باز کر کے خود کو ایک الگ ریاست تسلیم کروایا۔ یوں اسرائیل باقاعدہ ایک ملک کی صورت میں دنیا کے نقشے پہ ابھرا، اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے فلسطین اور دیگر مصری علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ عرب ممالک نے ان سے جنگ کرنا چاہی، مگر پھر بہت دیر ہو چکی تھی۔ عیسائیوں نے بھی ان کے لیے معافی کا اعلان کر دیا۔ یہودیوں کے عقائد کے مطابق وہ ہیکل سلیمانی کی حفاظت نہیں کر پائے، اور وہ اس وجہ سے خود کو قصوروار کہتے ہیں۔ خود کو سزا دینے کے لیے زنجیروں اور چمڑے سے پیٹتے ہیں اور دیوار گریہ کے پاس جا کر آوازاری کرتے ہیں۔ وہ ایمان رکھتے ہیں کہ انہیں پوری دنیا پر پھر حکمرانی حاصل ہوگی۔ اس کے لیے انہیں مسجد اقصی کو گرانا ہوگا، جس کی تیاری وہ پہلے سے کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ہیکل سلیمانی تعمیر کیا جائے گا اور وہاں تابوت سکینہ کو رکھا جائے گا۔ تو اصل جنگ ہے کیا؟ تو اصل جنگ عقائد کی جنگ ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔